السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذي قال انك لعلى خلق عظيم والصلاة والسلام على الذي قال انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. اما بعد، حضرات اقوام عالم پر نظر ڈالیے، تاریخ انسانیت کو کھنگال ڈالیے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک سراپا ہدایت کا مجسمہ. بقول شاعر: حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہم دار تم داری کے مصداق، گلشن ہستی کے اولین، فصل بہار جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں مل سکتا اور ہرگز نہیں مل سکتا. سامعین بات انکین، خلاق عالم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و کردار کے اعلیٰ معیار پر ہیں. انک لعلی خلق عظیم. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تو اخلاق کی خوبیوں کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کے اخلاق تو قرآن ہی قرآن ہے. کان خلقہ القرآن. حضرات آخر وہ اخلاق کیا تھے جسے اپنا کر گویا راہزن رہبر بن گئے، مرد مسیحا بن گئے، اپنی تلوار پر لگے دشمن کے خون کو چاٹ کر اپنی پیاس بجھانے والے عرب کے سخت دل صفا کے جنگجو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کا درس دے گئے اور کائنات میں محترم و معظم بن گئے. آئیے نظر ڈالتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر. انگریز معرخ مسٹر سیڈلوک اپنی کتاب حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رقم تراز ہے. عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمانہ اخلاق اور بزرگانہ زندگی کو دیکھ کر امین کے لقب سے ملقب کیا. بابا قوم مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا بلکہ اس کی اشاعت کا ذمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، ایثار اور اوصاف حمیدہ تھے. کہ اسلام کرشنا راؤ کا بیان ہے کہ محمد کی شخصیت کی مثال ملنی بہت مشکل ہے جو مکمل سچائی پر مبنی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حیا اس قدر غالب تھی جیسے کنواری لڑکیاں حیا میں ڈوبی ہوتی ہیں، اور تواضع کا یہ عالم تھا کہ کبھی مجلس صحابہ میں اپنے پیروں کو ان کی طرف نہیں پھیلایا. دربار رسالت میں حاتم کی بیٹی سفانہ کو لایا گیا جس کا سر کھلا ہوا تھا. چادر نبوت اس کے سر پر رکھ دی گئی اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافی کی بیٹی کا سر بھی کھلا نہیں دیکھ سکتا. اور آپ نے اس کے والد حاتم کی سخاوت کے عوض قبیلے کی تمام عورتوں کو آزاد کر دیا. حضرات بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جنازہ لے جایا گیا جس کے احترام میں آپ کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام نے عرض کیا انہا جنازہ یہودی، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض فرمایا الیست نفسا، کیا یہ انسان نہیں؟ یعنی یہ بھی تو انسان ہے. سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ زاہر بن حزام جو ایک غریب صحابی وکان رجل دمیمہ جو خوبصورت نہ تھے بازار میں سامان بیچ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کو ان کی پشت سے لگایا اور اپنے دست مبارک کو ان کی آنکھوں پر رکھا اور مزاحت فرمایا من یشتری هذا العبد، کون میرے اس غلام کو خریدے گا؟ صحابی نے عرض کیا واللہ تجدنی قاصدا، بخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسے غلام کی کوئی قیمت نہیں پائیں گے. رحمت عالم نے اس جملے کے جواب میں ساری انسانیت کو درج کیا اور فرمایا لیکن عید اللہ لست بقاصد، پروردگار کے بارگاہ میں تو بھی کارآمد ہے. سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اخلاق نبوی کی وسیع تر سمندر کو دیکھیے. وہ قریش مکہ جنہوں نے کل انسانیت کی دھجیاں اڑائی تھی اور مسلمانوں پہ ظلم ستم کے پہاڑ توڑے تھے، آج ان کا سردار ابو سفیان دربار رسالت میں آ کر کرتا ہے یا محمد ان قومک قد ہلکوا، ایسا ان آپ کی قوم قریش کو ہلاک کر دیا ہے. فدعوا اللہ لهم، دعا فرما دیجئے. دست نبوت بلا کسی تاخیر کے دربار الہی میں اٹھ جاتے ہیں. الغرض ہمارے نبی نے ساری زندگی خطا کار سے درگزر کیا، ضرورت مندوں کو قبائیں دی، گالیاں سن کر دعائیں دی. جنہوں نے تیر و تلوار سے زخمی کیا انہیں ظالموں کے زخموں پر اپنے مرہم لگایا. جنہوں نے سینے میں خنجر گھونپا تھا انہیں قاتلوں کو آپ نے اپنے سینے سے لگایا. فتح مکہ کے موقع پر آپ کے اخلاق عظیم کو چشم فرق نے دیکھا ہے اور خدا کی قسم وہ منظر کر رہا ہے اس پر بیان نہیں کیا جا سکتا. اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین پر تو انہیں اٹھائی گئی مگر آپ کے اخلاق پر نہ کسی نے انہیں اٹھائی ہے اور نہ وہ ہرگز اٹھا سکتا ہے. حسن کردار سے اخلاق کا مجسم بن جا، حسن کردار سے اخلاق کا مجسم بن جا تو اس کو ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان بن جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق یا اللہ، ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے اور خدا کا محبوب ہے وہ شخص جو خدا کے کنبے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک ودعوۃ المظلوم، مظلوم کی فریاد سے بچو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له لا دین لمن لا عہد له. امانت میں خیانت اور وعدہ خلافی کرنے والا بھی مسلمان نہیں. وہ مدارس و علماء، حفاظ و محسنین جو دین کی ستون کا درجہ رکھتے ہیں، جن سے دنیا آج متزلزل ہونے سے باقی ہے، انہیں آج حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے وہ مسلمان جن کا مال ستراب تھا آج ماتم گناہ ہے، حالانکہ ان کی بقا کو دنیا کے بقا کہا گیا اور جنہیں انبیاء کا وارث بنایا گیا. الغرض کہاں سے بتایا جائے. قاطع ملت و تاریخ ایماں ہم ہیں، بانی کسب و ریا اور عنق عصیہ ہم ہیں، بحر عصیہ کے لیے باعث طوفان ہم ہیں، جس سے شیطان بھی گھبرائے وہ انسان ہم ہیں. پھر بھی فخر سے کہتے ہیں مسلمان ہم ہیں. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف لائیں محمد شاہ